جائے گا. عبداللہ شاہ نے آئی ایم شیور ود دی پرمیشن آف بے نظیر یہ آرڈر کیا تھا کہ بھائی پولیس کین ٹیک ایکشن اگینسٹ دی باڈی گارڈس. بے نظیر نے یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس جو ایویڈنس آئی ہے کہ عبداللہ شاہ صاحب کی طرف سے اجازت تھی کہ بھائی آپ اس پہ ہاتھ باڈی گارڈز پہ ہاتھ ڈال سکتے. وزیر اعظم بے نظیر اور صدر فاروق لغاری کے درمیان اختلافات. میری پارٹی نے، میرے پارٹی کے کارکنوں نے، پاکستان کے غریب اور پسے ہوئے عوام نے مجھے وہ اختیارات دیے ہیں کہ میں لغاری کو صدر بناؤں تاکہ ہمارے ملک کے اندر استحکام پیدا ہو، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی کشمکش ختم ہو. مگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاور کرپٹس، اور انفارچونیٹلی لغاری کا قد نہیں تھا کہ وہ پریزیڈنٹ بن جائے. اور جب وہ پریزیڈنٹ بنا اور اس کے دربار میں سب درباری آ گئے ہیں اور ان کو کہنے لگے ہیں کہ آپ لغاری ڈینسٹی بنائیں اور آپ بہت اچھے ہیں اور محترمہ خراب ہیں، آپ پاکستان کو بچائیں، تو ہی فیل فار اٹ. کسی مومن کو اپنے موسم کے خلاف نہیں جانا چاہیے، اور جو بندہ اپنے آپ کو مومن سمجھے اور اپنے موسم کے خلاف جائے وہ بہت بد نصیب ہے. فاروق لغاری ایک بد نصیب شخص ہے. عوام کی حکومت کو ہٹا کر کے ایک ایسے تماشا انلیش کیا جس کے تحت انتہا پسند عناصر جو لغاری کے پیچھے تھے، although he was too stupid to know، وہ انتہا پسند عناصر کی تقویت ہو گئی. عدلیہ حکومت محاذ آئی. There was somebody who had given an assurance to the Prime Minister that I will win over judges in favor of the Prime Minister. Who was that man, sir? بس اب چھوڑ دیں اس آدمی کو. اور یہ ساری بات یہ ان سب کے سامنے ہوئی تھی، یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بات ہوئی تھی. میں نے خود کہا تھا پرائم منسٹر کو کہ مجھے پتا ہے کہ کون کون لوگ پروگرام کا kept on saying کہ بھائی I am working on the judges and the Chief Justice will be isolated. جب کیا آج آپ ہمارے اس پروگرام میں اس آدمی کی نشاندہی کرنا مناسب سمجھیں گے جس نے یہ سارا کھیل کیا تاکہ وہ بے نقاب ہو؟ میں اس آدمی کو بے نقاب کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ پوچھ لیں کہ آپ کریں گے یہ شاید جی جو نام آپ دیں گے اور جو بات آپ کہیں گے ہم یہ پوری جائے گی یا یہ جائے گی. وہ آدمی تھا محمد رفیق طارق جو بعد میں صدر بنا، اور ان کو صدر بنایا گیا اس لیے کہ اس نے ججز میں فوٹ ڈالی اور دی ججز ور ون اوور ان فیور آف دی پرائم منسٹر. Was he the Chief Justice of the Pakistan or not? He was de facto Chief Justice. He was only a de facto, not de jure. What is the difference between de facto and de jure? De facto وہ ہوتا ہے کہ جو حقیقت کے طور پر جو بیٹھا ہوا ہے، اور de jure ہوتا ہے جو لیگلی اپوائنٹ ہوتا ہے. تو جو آدمی de jure نہیں ہے وہ de facto تو ہوتا ہے. جو آدمی حقیقت میں چیف جسٹس نہیں تھا لیکن بیٹھا ہوا تھا وہ کیا وہ de facto ہے؟ کیا تمام وہ ججمنٹ جو زمانے میں کی گئی ان کی ویلیڈیٹی کا کیا بنے گا؟ All those judgments have been validated on the principle of de facto. He was a de facto Chief Justice, therefore all judgments written by him were valid till such time his appointment was held illegal. نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ. تمام عمل کو کاؤنٹر کو کا ہے. وزیر اعظم نے جو اختیار استعمال کیا وہ ایک انتظامی اختیار تھا. اب اس کے خلاف جو اقدام اٹھا رہے ہیں آپ اس کو کاؤنٹر کو کہہ رہے ہیں. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فوج میں دو گروپ بن گئے؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو کیا تھا وہ کو تھا. میں نے یہی جو آپ نے سیکرٹری ڈیفینس والی بات کی ہے، میں لیگل آرمی چیف تھا ایون وین آئی لینڈڈ، کیونکہ وہ آرڈرز نہیں سائن تھے. آئی واز دا لیگل چیف آف آرمی اسٹاف. I remained that way. I was never removed. یہ کوئی چپڑاسی کی پوزیشن نہیں ہے. ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ایک آرڈرز ہوتے ہیں اس کے ریٹائرمنٹ کے، وہ سائن ہوتے ہیں اور پھر جا کر وہ ریموو ہوتا ہے. سر اگر سائن ہو جاتے ہیں ہاں تو پھر کیا صورتحال؟ صورتحال مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی یہ کیونکہ کسی کو پتہ نہیں تھا، بٹ لیگل پوزیشن کی آپ بات کریں تو لیگل پوزیشن یہ تھی. اور ان اینی کیس میرے خیال میں اٹ از موسٹ ان بیکمنگ کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو کہا جائے کہ اس کا جہاز جو ہے وہ پاکستان میں ہی نہیں لینڈ کرے گا، وہ پاکستان ایئر اسپیس سے باہر نکل جائے. آئی مین دس از ایبسولوٹلی ریڈیکولس. سر یہ اس وقت کہا گیا جب ٹی وی اسٹیشن پہ قبضہ کر لیا گیا اور خبریں چلی تب
نواز شریف نے سوچا کہ اب آپ کا جہاز نہیں اتنا چاہیے، اسی کا اظہار آپ نے کتاب میں بالکل غلط ہے، ایبسولوٹلی رانگ. سر آپ نے پیج 1 to 5 پہ یہ لکھا ہے مطلب ڈیسیجن وہ تو ٹائمنگ ایسی ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے ریموو مجھے کر دیا تھا. لاگو ہوتی تھی، ہم نے اپنی ڈیزائن. آپ پر کیا لاگو تھا؟ کوئی بھی آپ پر کیا لاگو تھا سر؟ بھائی پارٹی ڈسپلن لاگو تھا. پارٹی ڈسپلن کیا تھا؟ کسی اور نے اگر پارٹی ڈسپلن کی پاسداری نہیں کی مرضی والا. پارٹی ڈسپلن کیا تھا کہ کون سی وائلیشن کی تھی آپ نے پارٹی ڈسپلن کی جس پہ پارٹی نے کہا کہ اس پرائم منسٹر سے ہم سپورٹ وڈرا کرتے ہیں؟ میں نے کوئی وائلیشن نہیں کی تھی. تو پھر میں نے کوئی وائلیشن نہیں کی تھی. بہرحال پھر پارٹی والوں کی مرضی. جمالی کی حکومت کا خاتمہ کیوں ہوا بتائیے؟ ان کی حکومت کا خاتمہ اب تین وجوہات تھی، لیکن ان کی اپنی جو ہے نا یا کسی کی پرائم منسٹر کے بعد بن جائے نا تو وہ اس میں ایک مغرور یا ایک اتھارٹی کی جو ہوتی ہے نا، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، اتھارٹی منوانے کی ایک خواہش اور ایک وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد اختلافات شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد غازی صاحب جو انٹرویو لے کے آپ اور یہ ہوتا ہے جو سر پہلی دفعہ آپ کو پہلا انٹرویو دیا نیوز کو، جس میں نے یہ کہا کہ شوکت عزیز کو مروانے کی سازش کی گئی ہے، اور جو اٹک میں انہیں سیٹ دی گئی ہے یہ جان بوجھ کر انہوں نے اپنی نیز کی سیٹ دی ہے، اس لیے دی ہے کہ وہ آج جائیں گے ان کے اوپر حملہ ہوگا ان کو مروا دیں گے. یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو شوکت عزیز صاحب بچ گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچ گئے، تو اس یاد کو مروانے کی کوشش کی. ہم نے پروگرام میں کانگریس رہنماؤں سے ہم نے آپ سچی بات کریں، ہم تو آپ سے سچی بات یہ ہے 12 اکتوبر سن 1999 کو یہاں چوتھا مسئلہ لگا. کتنے لوگوں نے اس آئین کا تحفظ کیا؟ ایسا آپ کہتے ہیں کہ پانی کے مسئلے پہ ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے، تو یہ جنگ کن کے درمیان ہوتی ہوئی آپ دیکھتے ہیں؟ پنجاب ورسز 3 صوبے ہوئے. آئین میں اتنے امینڈمنٹس آ چکے ہیں کہ اس کو اثر نو آپ کو ترتیب دینا ہوگا. صاحب جب آئین میں اگر ترمیم ہو جائیں تو کیا آئین تبدیل کر دی جاتی ہے؟ دنیا میں ایسی کوئی مثال بتائیں جہاں پہ آئین اس لیے تبدیل کر دیا گیا ہو کہ وہاں پہ ان میں ترمیم آئی تھی؟ نہیں، لیکن جس قسم کی ترامیم ہمارے آئین میں ہے شاید دنیا کسی آئین میں ترامیم آئے ہوں. عدلیہ کا کردار زیر بحث آیا. کوئی آ جاتا ہے کہ جناب ماشاء اللہ غیر قانونی ہے، انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آئین کو توڑ دیا ہے، لہذا آپ ماشاء اللہ کو غیر قانونی قرار دیں، اور انہوں نے جو کارروائی کی ہے اس کی انہیں سزا دیں. جج صاحبان بیٹھے ہیں اوپر مارشل لا والے توپیں بندوقیں لے کے کھڑے ہیں، تو پھر جج صاحبان کیا کریں؟ آپ کی یہ آبزرویشن ہے. جی ہاں، یہ میرے خیال میں بالکل حقیقت پہ مبنی ہے کہ لوگوں کا تو خیال ہے نا کہ ججز کو تلواریں چلانی چاہیے اور ملٹری والوں کو یعنی نیست و نابود کر دینا چاہیے، انہوں نے غلط کیا ہے. مگر وہ ملٹری والے ہیں، وہ ججوں کو نکال سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ بالکل کچھ کرتے نہیں جب تک پبلک اوپینین نہ ہو. وہ کوئی بھی کورٹ یا کوئی بھی ادارہ اپنے پورا احترام سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جج پر یہ لازم نہیں کہ جج انصاف کرے. لازم تو ہے، مگر کئی دفعہ اپنی جب یعنی نوکری کا مسئلہ آتا ہے تو تمام جج صاحبان جو ہیں وہ اتنے بہادر نوکریوں کو قربان کر دیں اور انصاف کرتے رہیں. اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کیا ہے؟ کیا آپ کے بطور وزیر اعظم رخصتی ثابت نہیں کرتی کہ اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کو برداشت جو آپ کو لاتے ہیں وہ آپ کو جو خود آتے ہیں ان کو پاکستان میں تمام فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہیں. فیصلے نہیں کرتی پر کرتی ہے. تو آپ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. کچھ دن کو کھیلتے ہیں، کچھ رات کو کھیلتے ہیں. کھیل رہے ہیں بالکل.
फिर दिन को खेलते हैं रात को खेलने पर क्या होता है? खेलना फिर नेगेटिव में चला जाता है ना। ये कहें कि हाथ में खेलने वाली बात नहीं करे ना करे। नहीं, हाँ, तो मुझे बताएं मुतबादिल लफ्ज़ क्या बोलूं? मुतबादिल लफ्ज़ ये है कि उनके साथ तो सब बराबर चलते हैं। उनके कहने पे उनके कहने पर। चलिए मैं सवाल पूछता हूँ कि कब तक पाकिस्तान के सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चलते रहेंगे? इसमें मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई बुरी बात है। या तो ये बताइए कि ये फौज अगर दुश्मन की फौज है तो फिर तो ठीक है। फौज है सिर्फ जाहिर तौर पर एस्टेब्लिशमेंट का अब आप भी बच बचा के सवाल आपने भी किया, आपने भी बच बचा के सवाल किया। एस्टेब्लिशमेंट मीन क्या? आप बताएं क्या? वो सियासतदान एक दूसरे के बारे में क्या कहते हैं, इस पर भी बात हुई। Kurnia.